تو سب سے پہلا سوال میرا آپ سب سے ہوگا، باری باری اس کا جواب دیجئے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ شکریہ جی صافی صاحب۔ بلوچستان کا دیکھیں اصل مسئلہ ہے بیڈ گورننس، ناخواندگی، انفراسٹرکچر کا نہ ہونا، کرپشن۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ پچھلے کوئی 10 20 30 سال میں بہت زیادہ وہ ہوئی ہیں اور تنزلی کا شکار ہوا ہے صوبہ۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا نمائندہ ہے جس کو ووٹ ہم دیتے ہیں شاید وہ الیکٹ نہیں ہوتا، اور پھر ہماری نمائندگی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد ہمارے مرضی سے وہ چیزیں، اور خاص کر آپ نے دیکھا پچھلی کچھ حکومتوں میں چیزیں اتنی زیادہ جو ہیں وہ خراب ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ ایک اس سے ہٹنا شروع ہو گئے کہ یہ نظام شاید ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اگر ایک عام بچے کو میرٹ پر نوکری نہ ملے، اگر وہ اسکول میں ٹیچر نہ ہو، کالج میں ٹیچر نہ ہو، یونیورسٹیز کا برا حال ہو، اور روڈ نہ ہو، پینے کا صاف پانی نہ ہو، اور بی ایچ یوز غیر آباد ہوں، ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہ ہو، تو پھر کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ صوبہ کیسے چلے گا؟ ٹھیک، سلیم شاہد صاحب۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے شہزاد صاحب نے تو بہت بتا دیا آپ کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بلوچستان کا کہ یہ فیڈریشن کا بہت امپورٹنٹ یونٹ ہے، لیکن فیڈریشن کی طرف سے جس طرح اس کو اگنور کیا جاتا ہے، جس طرح اس کے مسائل کو حل نہیں کیے جاتے، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور آپ یہ جو دیکھتے ہیں جو یہ لوگوں میں ریزنمنٹ ہے، ریزنمنٹ سے بھی آگے بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے بنیادی مسائل ہیں، یعنی 70-75 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی جو ہے ہم یہ کہیں کہ فلاں علاقے میں پانی نہیں ہے، آج بھی ہم یہ کہیں کہ جناب ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہے، آج بھی ہم یہ کہیں کہ جناب مجھے وہاں تک کسی گاؤں سے کسی خاتون کو ہاسپٹل تک پہنچانے تک جو ہے اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو یہ بیسک مسائل ہیں، اور ہمارے جو لیڈر آتے رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز آتے رہے ہیں، وہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، آکے کیا کیا وعدے کرتے ہیں وہ آکے، لیکن جب وہ خود اقتدار میں آتے ہیں تو کچھ ہے۔ رن صاحب، آپ کی کیا تشخیص ہے؟ بلوچستان کے یوں تو بے شمار مسائل ہیں، ایک طویل فہرست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہاں کے عوام کا احساس محرومی ہے۔ پورے پاکستان میں ایک تصور یہ ہے کہ یہاں بلوچستان میں ریکودک ہے، سیندک ہے، گوادر پورٹ ہے، اور بیش بہا یہاں پہ وسائل ہیں، لیکن دوسری طرف یہاں غربت کی سطح سے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے، ایجوکیشن کی سہولت کا یہاں پہ فقدان ہے، تو وہ جو احساس محرومی ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا رقبہ پاکستان کے نصف کے برابر ہے، جبکہ NFC میں صرف 9.1% اس کے لیے فنڈز رکھے جاتے ہیں۔ تو اتنے بڑے صوبے کو 9% جو فنڈز ہیں اس سے ترقی نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے کہ جو وسائل ہیں وہ بھی عام تاثر یہ ہے لوگوں میں کہ وہ درست استعمال نہیں ہو رہے ہیں، وہ کرپشن کے شکار کی اس میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اہم مسئلہ، جو اہم بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کی طرف سے بلوچستان کو ایک اکائی کے طور پہ ضرور ٹریٹ کیا جائے، لیکن اس کو ایز اے اسپیشل کیس اگر ٹریٹ کیا جائے، اس کو وسائل سے بڑھ کر اگر یہاں پر ترقیاتی کام کیے جائیں اور کرپشن کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں، تو میرے خیال میں بہت سے مسائل اس میں حل ہو جائیں گے۔ عرفان صاحب۔ بلوچستان کا جو میری نظر میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے باقی دوستوں نے بھی کہا، بالکل ایک وہ بھی ایشو ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وفاق میں جو ہماری نمائندگی ہے، جو منتخب نمائندے ہیں، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ وہ اپنی بات کو اس طریقے سے وہاں پہ رکھ ہی نہیں سکتے جس طریقے سے پنجاب اور دیگر بڑے صوبے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت نمک کی بجائے آٹا بن گیا ہے۔ وزیر اعظم آپ کا ہے، چیئرمین سینٹ آپ کا ہے، چیف جسٹس آپ کا ہے، وزیر داخلہ آپ کا ہے۔ یہ میرے خیال دوسری مرتبہ بلوچستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ میر ظفر اللہ جمالی بھی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے، تو ان کے دور میں کون سے بلوچستان میں دودھ اور شہد کی ندیاں میں، یہ صرف ایک تاثر ہے کہ بلوچستان کی نمائندگی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں انوار صاحب ہوں یا جو بھی بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں، کم سے کم وہ اس سرزمین سے گئے، ان کو پتہ ہے بلوچستان کے، خاص طور پہ کوئٹہ صوبائی دارالحکومت آپ نے دیکھا، یہاں کے نمائندگی نہیں بننی چاہیے، بااختیار نمائندگی ہونی چاہیے۔ یہ
یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے بیڈ گورننس. ہمیشہ سے یہ سوال رہا بلوچستان میں, ہمیشہ سے آج بھی پولیٹیکل بڑی جماعتیں بلوچستان کے دورے کر رہی ہیں اور یہاں پہ جو الیکٹیبلس کو اپنے ساتھ شامل کر کے, یہ وہی الیکٹیبلس ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے مختلف سیاسی جماعتوں میں مختلف لیبل لگا کے وہ شامل ہوتے رہے, لیکن بلوچستان کے مسئلے ٹھیک. ترین صاحب جی, میرے حساب سے میرے خیال میں بلوچستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قومی دائرے میں بلوچستان کی شراکت داری ہے. وہ اس لحاظ سے کہ بلوچستان جب سے پاکستان بنا ہے, بلوچستان کے عوام کو ان کے وسائل پہ ان کے حقوق نہیں دے گئے. میرے دوستوں نے بات کی, اس وقت ہمارے پاس اگر ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں, گوادر کی بات کرتے ہیں, ریکارڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں, یعنی قدرتی وسائل ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر ہے, ہمارے پاس لائف سٹاک ہے, لیکن ان وسائل پہ بلوچستان کے عوام کو وہ حق نہیں دیا گیا جو اس کو حق بنتا ہے. یہی وہ وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ 75 سال ہو گئے, 76 سال ہو گئے, بلوچستان کے مسائل حل ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر بات یہ بھی ہوئی کہ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان آدھا پاکستان ہے, لیکن اگر آپ وفاق میں بلوچستان کی شراکت داری دیکھیں, میرے خیال میں 1 یا 2 سیکٹری بھی بلوچستان کے آپ کو نہیں ملیں گے. آپ نے خود بات کی کہ اس وقت بلوچستان جو ہے نمک کی بجائے آٹے کا وہ کردار ادا کر, لیکن آپ دیکھیں یہ جو نگران حکومت ہے, اس نے ایک بھی ایسا پروجیکٹ آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے بلوچستان کے لیے لایا ہو یا جس سے بلوچستان کے عام لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہو. ٹھیک. سید علی شاہ صاحب بلوچستان کا جو مسئلہ ہے, سب دوستوں نے بات کی. میرے حساب سے بلوچستان کا مسئلہ سیاسی اختیار ہے. بلوچستان کے لوگوں کے پاس سیاسی اختیار نہیں ہے. ہر 5 سال کے بعد یہاں پر مصنوعی قیادت کو مسلط کیا جاتا ہے. ہماری صوبائی حکومت نہ اکاؤنٹیبل ہے نہ ذمہ دار ہے. نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے جس طرح شہزادہ ذوالفقار صاحب نے کہا کہ گورننس کا مسئلہ ہے, کرپشن کا مسئلہ ہے. ایک تو ہمارے ریونیو جو انکم ہے اس صوبے کا وہ بہت کم ہے, لیکن دوسری اب ٹریجڈی دیکھے کہ اس ریونیو کا, اس انکم کا بہت غلط استعمال ہوتا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب سیاسی اختیار کی بات کر رہا ہوں, 18th امینڈمنٹ میں تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے. جو پروونشل اٹانومی کا تھا, خاص کر بلوچستان کا تھا, وہ کویسچن ایڈریس ہوا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کی حکومت, کیا بلوچستان گورنمنٹ کی یا جو ریئل گورنمنٹ ہے اس کی کانسنٹ شامل تھی جب آپ ریکارڈنگ ایوارڈ کر رہے تھے, جب آپ گوادر ڈیپ سی پورٹ دے رہے تھے؟ بلوچستان غریب صوبہ نہیں ہے, بلوچستان صوبہ نہیں, بلوچستان کمپلیٹ ریجن ہے. اب اس کمپلیٹ ریجن سے ایک ریکارڈنگ پروجیکٹ سے آپ 2 ممالک چلا سکتے ہوئے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر وسائل کی جو تقسیم ہے وہ غیر منصفانہ ہے. لیکن سید شاہ صاحب میں کہتا ہوں باری باری آپ سب اس پہ اپنی رائے دے دیں کہ یہ بے اختیاری کا رونا تو خیبر پختونخوا کی حکومت بھی رو رہی ہے. سب سے زیادہ بے اختیار جن کو ہم نے رکھا ہے وہ گلگت بلتستان ہے, وہ آزاد کشمیر ہے, جن کو ایک سیکشن آفیسر چلا رہا ہوتا ہے یہاں سے. اور دوسرا کرپشن میں پھر یہ بے اختیار حکمران پاکستان میں سب سے ٹاپ پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ یہی تو سوال ہے. المیہ یہ ہے, ٹریجڈی یہ ہے کہ کرپشن میں ہم بڑے نمبر 1 ہوتے ہیں. آپ پنجاب میں اگر 70% خرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ 30% خرچ ہوتے ہیں. یہ چونکہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور نائٹ اگر آپ یہاں پہ باپ پارٹیاں بناتے ہو تو اس کا پھر یہی نتیجہ ہوگا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان آدھا پاکستان, اب اس آدھے پاکستان میں پورا ملک جو ہے لنک کیا گیا ہے موٹر وے سے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 1 کلومیٹر موٹر وے اس آدھے پاکستان میں نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 پوائنٹس میں بلوچستان اور اس وقت کا NWFP آج کا خیبر پختونخوا اس میں اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا, میرے خیال میں وہ اصلاحات آج تک نہیں آ سکیں. جی سلمان اشرف صاحب, آپ کے نزدیک آپ یہاں میدان عمل میں ہیں, بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا ہے؟ جی بالکل, آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا. اور اگر میدان عمل کی بات کی جائے نا, قوانین موجود ہیں, چیزیں ہیں, لپ سروس ہے, عملی اقدامات کہیں پہ بھی نہیں ہیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پر ہو یا پروونشل گورنمنٹ کی سطح پر دیکھی جائے. اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے, فیڈرل کی جانب سے جتنے اعلانات ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. یہاں کی جو اوریجنل لیڈرشپ ہے, جن کی جڑیں عوام میں ہیں,
ان سے اس پر کوئی مشاورت نہیں ہوتی. ایک آرٹیفیشل سی کسی بھی جماعت کے حوالے سے، ہم کسی ایک کی بات نہیں کرتے، بہت سے یہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی گروہ ہیں جو گورنمنٹ میں بھی رہتے ہیں، آؤٹ بھی جاتے ہیں، جنہیں الیکٹیبلز بھی کہا جاتا ہے. ان سب سے جو تجاویز لی جاتی ہیں، جو سفارشات ہوتی ہیں، ان پر جو کہا جاتا ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آج تک بلوچستان میں مسئلہ جھونکا توں ہے اور وہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے.